ہمارے اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ، بریلی کے تاجدار، امام العلماء، امام اہل سنت، الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ کے اشعار کوئی عام اشعار نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کی نعتیہ اشعار کوئی عام اشعار نہیں ہیں۔ آپ کے اشعار پڑھنے والے کو یہی ملے گا، یا تو کسی قرآن کی آیت کی تفسیر ہیں یا پھر کسی حدیث کی تشریح ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایسے نہیں بولتے، آپ فرماتے واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ، آپ کی جود و سخا کے کیا کہنے، آپ کی دربار میں بھی جو بھی آتا ہے، آپ کی دربار میں جو بھی منگتا آتا ہے، کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ آپ یا رسول اللہ، آپ تو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ مانگنے والے کو ہی نہیں پتا کہ کیا مل گیا ہے اور کتنا مل گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے کیا کہنے، آپ کی شان و عظمت کے کیا کہنے، آپ کی سخاوت کے کیا کہنے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر کا ایک تحفہ لے کر آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چادر کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یا رسول اللہ یہ چادر میں نے اپنے ہاتھوں سے بنی ہے، اس کو قبول فرمائیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ ہدیہ قبول فرما لی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تہ بند اس کو باندھ لیا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پہ کرم فرمائیں، یہ چادر مجھے عطا فرما دیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ میں تجھے عطا کر دیتا ہوں۔ صحابہ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہبند کو اتار کر دوسرا تہبند باندھ لیا، اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر لے کر آئے اور اس صحابی کو عطا فرما دی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تو دوسرے صحابہ اس صحابی سے کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی اور آپ نے وہ چادر لے لی۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے تم کیا سمجھتی ہو، اس کو میں نے اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے، میں نے وہ چادر اس لیے لی ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا نا، یہ چادر میرا کفن بنے گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چادر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن سے لگ گئی ہے، یہ چادر جو ہے میرا کفن بنے، تاکہ میں قبر میں جاؤں تو یہ چادر میرے کام آئے اور حشر والے دن بھی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ چیز عام نہیں رہتی، وہ خاص بن جاتی ہے، وہ بابرکت بن جاتی ہے، وہ تبرک بن جاتا ہے۔ تو صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بدن سے لگے ہوئے کپڑے بھی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہیں۔ تو حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں، جب اس کی وفات ہوئی تھی تو اسی چادر میں اس کو کفن دیا گیا۔ یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کے کیا کہنے، یہاں سے تو خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا، آپ کے حکم سے اس کے لیے ایک بکری دوہی گئی، کافر اس بکری کا دودھ پی گیا، پھر اس نے اور طلب کیا تو دوسری بکری دوہی گئی، اس نے دوسری بکر کا دودھ بھی پی لیا، پھر تیسری بکری کی دوہی گئی، اس نے تیسری بکری کا بھی دودھ پی لیا، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ وہ اکیلا کافر پی گیا۔ رات وہ مہمان رہا، جب صبح ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کو ایمان کی دولت مل گئی۔ آیا تھا تو کافر تھا، در رسول پہ مہمان بنا، جب صبح ہوئی تو مسلمان ہو گیا، حضور کا غلام بن گیا، صحابی رسول بن گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ایک بکری کا دودھ لے کر آؤ۔ تو ایک بکری کا دودھ نکالا گیا،
تو اس نے ایک بکری کا دودھ پی لیا، پھر دوسری بکری کا دودھ اسے دیا گیا تو وہ نہ پی سکا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک انتڑیوں سے پیتا ہے اور کافر 7 انتڑیوں سے پیتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو بھی آ جاتا ہے پھر خالی نہیں لوٹتا۔ آیا تھا تو کافر تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عطا فرما دیا۔ آیا تھا تو جہنمی تھا، حضور نے نگاہ نظر کرم سے اس کو مسلمان فرما دیا۔ جب وہ لوٹ کر جا رہا تھا تو جنتی بن کے جا رہا تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یا